اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں نے سورہ مائدہ مکمل سنی ہے، جس کا ایک حصہ تقریباً 3 پاؤ چھٹے پارے میں اور 1 پاؤ 7ویں پارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، اور وہ بھی جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور وہ بھی جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، اور وہ بھی جسے سینگ لگا ہو اور مر گیا ہو، اور وہ بھی جسے درندے چیر پھاڑ لیں، الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کر کے پاک کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب گناہ کے کام ہیں، ان سے بچو۔ فرمایا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے ہمیشہ انصاف کی گواہی دینے والے بنے رہو، اور کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کوئی فیصلہ آیا ہے اور تم نے دیکھا کہ یہ تو میرا دشمن ہے، اور عدل سے آپ ہٹ جائیں، انصاف نہ کریں، تو ایسا مت کرو۔ فرمایا اعدلوا، ہر جگہ ہر معاملے میں عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ کو جو تم عمل کرتے ہو خوب پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تمہارے دشمن تمہاری طرف اپنے ہاتھ پھیلا رہے تھے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی تم پر حملہ آور ہونا چاہ رہے تھے تو اللہ نے انہیں روک دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، اور اللہ پر ہی مومنوں کو ہمیشہ توکل کرنا چاہیے۔ اور اے نبی، ان کو آدم کے بیٹوں کے دو بیٹوں کے جو واقعہ ہے ان کو بتائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر دیں کہ اذ قربا قرباناً، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ پہلے زمانے میں قربانی کا گوشت میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آگ اسے جلا دیتی تو سمجھا جاتا کہ قبول ہو گئی، اور اگر نہ جلاتی تو سمجھا جاتا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس طرح ایک بھائی کی قبول ہو گئی قربانی اور دوسرے کی نہ ہوئی تو کہنے لگا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، حسد میں آ گیا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔
تو دوسرا کہنے لگا بے شک اللہ متقین کی نیکی کو قبول کرتا ہے، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے قتل کر دیا۔ اب اسے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں، ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی موت ہو، یا اسے اندازہ نہ ہو کہ یہ دفن کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ فبعث اللہ غرابا، تو اس دوران اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کریدنے لگ گیا، لیریہ، تاکہ اسے بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو دفنا دے۔ قال، یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دبا دوں۔ فاصبح من النادمین، وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت سے بہت لوگوں نے غلط مفہوم لیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ جو لوگ کافر ہیں، اگر وہ زمین میں جو کچھ ہے سارا کا سارا اور اس جیسا اتنا اور یہ سب فدیے میں دے دیں کہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، ما تقبل منہم، تو یہ سب کچھ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے ان یخرجوا من النار، کہ آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن ان سے کبھی نکل نہیں سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ چور مرد ہو یا عورت، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے جو انہوں نے غلطی کی ہے اللہ کی طرف سے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فاولئک هم الکافرون، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ ہم نے کتاب میں جو نازل کی اس میں یہ لازم قرار دیا کہ ایک جان کے بدلے جان قتل ہوگی، یعنی اگر کوئی کسی کو مارے تو اس کے بدلے قصاص میں قتل ہوگا، وہ جان لی جائے گی۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، اگر کوئی کسی کا دانت توڑے گا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، کوئی آنکھ پھوڑے گا تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے، یہ ہم نے لازم کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی معاف درگزر کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ احکام کی کو نافذ نہیں کرتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، تو وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، اور جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی جو انجام ان کا ہوگا وہی ان کا ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو کبھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اے رسول، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو آگے پہنچا دیجئے، جو بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، انہوں نے بہت بڑا کفر کیا۔ فرمایا یہ جب کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود یہ کہتے رہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور یاد رکھو جو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ
شریک بنائے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا عیسیٰ بن مریم جو ہیں، عیسیٰ بن مریم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے کئی اور رسول گزر چکے، جیسے وہ رسول تھے ایسے ہی یہ بھی رسول ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، سچی ہے۔ یا کانا یا قلان الطعام، یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معبود بن جائیں؟ یہ تو دونوں، جو کھانے کا محتاج ہو وہ بھلا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ یہ نا تکون بناتے ہیں عیسائی، یعنی اوپر والا کونا اللہ، اور دائیں عیسیٰ اور بائیں مریم، یعنی یہ تینوں مل کر خدائی چلا رہے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ثالث و ثلاثہ، کہ اللہ جو ہے تینوں میں سے ایک ہے، تیسرا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، تو وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا یقیناً آپ لوگوں میں سے پائیں گے بہت سے لوگوں کو کہ جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہیں۔ آپ سب لوگوں میں زیادہ دشمنی کرنے والے یہودیوں کو پائیں گے کہ وہ ایمان والوں سے دشمنی کرتے ہیں، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو پائیں گے جو مشرک ہیں، ہندو، یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اور البتہ عیسائی جو ہیں وہ اس معاملے میں پیچھے ہیں، یعنی وہ اتنی دشمنی نہیں رکھتے، کیونکہ ان میں بہت سے علماء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تکبر نہیں کرتے۔ فرمایا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں انہیں حرام مت کرو، اور اللہ اپنے حد سے مت بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا جو تم میں سے عادتاً قسمیں کھاتا ہے، فرمایا اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، البتہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْإِيمَانَ، جو پکا کر کے قسمیں یقینی طور پر کھاتا ہے قصداً، تو اس کا اللہ مواخذہ فرمائے گا، اور اگر تم قسم توڑتے ہو تو اس کا کفارہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یعنی جتنا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو درمیانہ وہ کھانا مسکینوں کو کھلانا ہے، او کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرانی۔ یہ قسم کا اگر توڑی جائے، پوری نہ کی جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ 3 باتیں بتائیں، یعنی یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر کپڑے پہنائیں، یا ایک مسلمان ایک گردن آزاد کریں۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھا کر پورا نہ کرو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کہا کہ اگر قسم کھائی ہے تو اسے پورا کیا کرو۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کی ہوئی چیزیں، اور وہ تیر جو فال کے ہیں، فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک بیکار چیزیں ہیں، شیطانی عمل سے ہیں، اور ان سے اجتناب کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈالے، شراب پلا کر اور جوا کھلوا کر، وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ چاہتا ہے کہ تم ان چیزوں میں لگے رہو، اللہ کے ذکر سے بعد آ جاؤ، رک جاؤ، اور نماز سے بھی رک جاؤ۔ هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بتاؤ ان چیزوں کو اب تم ان سے بعد آتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہو۔ فرمایا
آخری صفحہ جو سورہ مائدہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ بات قابل ذکر ہے، یہ بات قابل ذکر ہے کہ عیسیٰ سے اللہ فرمائے گا، عیسیٰ بن مریم سے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بھی معبود بنا لو، میری ماں کو بھی، دونوں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قالا، تو وہ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، مجھے یہ حق کیسے حاصل ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے معلوم ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے اور میں تیرے دل کی باتیں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی خبریں جانتا ہے۔ اور ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے تو صرف انہیں وہ بات کہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں زندہ رہا ان میں گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا فَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر تو ان کی نگرانی کرنے والا ہے، اے اللہ پھر تجھے پتا ہوگا انہوں نے کیا کیا۔ جب تک میں زندہ رہا میں ان پر گواہ رہا اور میں نے کبھی یہ شرک نہیں کرنے دیا۔ فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر اب دیکھیں نبی نرم دل ہوتا ہے پھر بھی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، وَإِن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔